میرے نوجوانوں اور اے بزرگان محترم، آئیے آج کی ہماری اس مجلس کے اندر ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وہ اندازے گفتگو عطا فرمایا ہے اور وہ علم کا ایسا بحر زخار ہے، گرچہ میں اس شخصیت سے زیادہ آشنا تو نہیں ہوں، لیکن آج سے تقریباً 8 سال پہلے رامپور کی سرزمین کے اوپر ایک عظیم ادارہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے ختم بخاری شریف میں میری شرکت ہوئی، جہاں سرزمین بنارس سے تشریف لانے والے حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب کا آخری درس حدیث کا پروگرام تھا۔ حضرت والا کا تقریباً 2 گھنٹہ درس ہوا اور مجمع بالکل سکوت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ حضرت کی تقریروں کو سن رہا تھا، اور سچ کہیے کہ کئی سالوں سے وہاں پہ میں نے درس ختم بخاری کے پروگرام میں شرکت کی، لیکن حضرت والا کا درس کا جو انداز تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ انداز عطا فرمایا ہے، وہ سوز دل، وہ درد دل ہے کہ جو از دل خیزت پر دل ریزت کہ دل سے بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، آج وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ میں انتہائی مؤدبانہ حضرت والا کی شان میں ان کے حضور درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر کے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں اور وہ راہ دکھائیں جس راہ پہ چل کر کے سابقہ قومیں کامیاب و کامران ہوئی ہے، اور اس ذلت و نکبت کے غار سے کس طرح ہم نکل کر کے اوج سریا پہ پہنچ سکیں، اور وہ قرآن کا راستہ، اور اس کے لیے میں آخری یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ اٹھو اے مسلمانوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنارس و صدر جمعیت علماء ضلع بنارس۔ حضرت والا ہمارے درمیان ہیں۔ اب حضرت والا کی گفتگو ہوگی، آپ کی سماعت ہوگی، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ حضرت کی باتوں کو سنیں اور اپنے دامن مراد میں گوہر نایاب بھر کر کے لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما يحب ربنا ويرضى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرزمین محمد آباد کے دین پسند نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریر کا موقع نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہے مئو، اور مئو سے میں چوری چورا ٹرین پکڑنی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1:15 بجا ہے،
اور 2:15 بجے گاڑی ہے اور مئو سے آج جانا ہے۔ یہ میرے عزیز ہیں، میرے بڑے چہیتے شاگرد ہیں، مولوی قمر الزمان سلمہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ محمد آباد کے جو علماء اکرام کی فہرست ہے، جس میں سفید بال والے بھی ہیں، سیاہ بال والے بھی ہیں، سب میرے شاگرد ہیں، سب میرے شاگرد ہیں۔ ان کی محبت، ان کا تعلق، انہوں نے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا۔ بس اتنی بات سمجھ لو کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے جو چلے گھٹنوں کے بل۔ آپ کے سامنے 2 نمونے آئے عشاء کے بعد سے لے کر اب تک، اسلامی معلومات کے تعلق سے اور قرآن کریم کے مسابقے کے تعلق سے۔ بہت دیر سے میں بیٹھا رہا اور اسی شوق میں آیا تھا کہ ذرا مسابقے میں از اول تا آخر میں شریک رہوں اور ان نونہالوں کو دیکھوں جو آج اس کسوٹی پر پرکھے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام بڑے سے بڑا کہنا مشق شاعر اور بڑے سے بڑا قدیم استاذ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے قرآن سنا جائے گا تو میں از اول تا آخر بغیر اٹکے، بغیر بھولے، بغیر دہرائے میں سنا دوں گا۔ جہاں اللہ کے کلام کی بہت سی خصوصیات اور اس کے بہت سے اعجاز ہیں، اس میں ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ آدمی اٹکتا ہے، بھولتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، پھر سنبھلتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، یہ قرآن کریم اور اللہ کی آخری کتاب کا اعجاز ہے کہ نابالغ بچے بھی چند سال کی محنت اور مشقت کے بعد اپنے اس مختصر سے دل کے تختی پر 30 پاروں کا قرآن رقم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، نہ ایسی وجود میں آئی ہے کہ اس کے ماننے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں قرآن کے علاوہ وہ کتابیں جو ہماری مذہبی کتابیں ہیں ہمیں یاد ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے دیگر انبیاء اکرام علی نبینا علیہ السلام کے اوپر اترنے والے صحیفے ہوں، لیکن کوئی الفاظ کے ساتھ، نقطوں کے ساتھ، اعراب کی صحت کے ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں یاد ہے، کسی کو یاد نہیں۔ نہ ان کی کتابیں محفوظ، نہ ان کے سینوں میں محفوظ، نہ کرتاس میں محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ یہ اعجاز ہے اللہ کی اس آخری کتاب کا، اس لیے کہ اللہ نے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی اتاری ہوئی کتاب آخری کتاب ہے، یہ دین باقی رہے گا، یہ کتاب باقی رہے گی، یہ حدیث رسول اللہ باقی رہے گی۔ دنیا میں بڑی سے بڑی باطل طاقتیں اٹھی اور اٹھتی رہیں گی اور قرآن کو تختہ مشق بنا چکی ہیں، اب بناتی رہیں گی، لیکن قرآن کا وہ چیلنج ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
یہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ تم دنیا میں اپنے دولت کی حفاظت کرتے ہو صندوق میں رکھ کر، تم دنیا میں اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہو بینک کے لاکر میں رکھ کر کے، تم دنیا میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہو صندوق اور باکس میں، الماریوں میں رکھ کر۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی چیز چوری ہو سکتی ہے، اس کا سرقہ کیا جا سکتا ہے۔ لو اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، میں نے کتاب اتاری ہے اور کتاب کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے بندوں کے دل کو منتخب کیا ہے۔ آؤ کتاب چرا لو۔ قرآن جلا دو گے قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن کو پھاڑ دو گے، کتب خانے بند کر دو گے، کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ کروڑ ہا کروڑ انسان ہیں جن کے سینے کو اللہ نے گنجینہ بنایا، خزینہ بنایا۔ قرآن محفوظ ہے اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنے نقطوں کے ساتھ۔ اور یاد رکھو، ایک ہے قرآن کے الفاظ کی حفاظت، ایک ہے قرآن کے معنی کی حفاظت، ایک ہے قرآن کے طرز ادا کی حفاظت۔ الفاظ قرآنی کی حفاظت حفاظ کے ذریعے، معانی قرآن کی حفاظت علماء اور مفسرین کے ذریعے سے، اور طرز ادا کی حفاظت مجودین اور قراء کے ذریعے سے۔ اللہ نے یہ الگ الگ جماعتیں بنائی ہیں، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے آج اپنا نمونہ پیش کیا، اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے لڑکھڑاتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر لڑکھڑاتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر آج خوب ہے تو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال خوب سے خوب تر بنا کے آؤ، خوب سے خوب تر بنا کر کے آؤ، پھر مقابلہ ہو۔ اور اسی طرح سے میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے اساتذہ کو جنہوں نے ان کو تیار کیا، ان پر محنت کی، اور پھر منتظمین اجلاس کو، اور محمد آباد کے ان دین پسندوں کو جن کے دل میں اللہ نے یہ داعیہ پیدا فرمایا، اور انتہائی محنت کے بعد، انتہائی جد و جہد کے بعد آج انہوں نے یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ بہت جی خوش ہوا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر تک بیٹھتا، میں دیر تک بیٹھنے والا بھی ہوں، میں دیر تک بولنے والا بھی ہوں، لیکن کیا کروں کہ اس وقت میری مجبوری ہے۔ بس انہی متفرق باتوں سے میں آپ کو باخبر کر کے اور اپنے تأثرات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میرا دل بہت خوش ہے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے جس طرح سے قربانیاں دی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، استعداد کی قربانی، جیسی قربانی دی، اللہ ان کا صلہ اپنے شایع نشان انہیں عطا فرمائے، اور اس قرآن کی برکات اور ثمرات اور خیرات و حسنات کو پوری بستی کے اندر عام اور تام کرے، اور خدا کرے کہ قرآن کا یہ نغمہ ہر مسلمان کے گھر میں گونجتا رہے۔ خدا کرے کہ اس قرآن کی نسبت اور اس کے برکات پورے علاقے پر جاری و ساری ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ناظم اجلاس نے ابھی اپنی نظم کے ذریعے کہ قرآن کا مرثیہ کیا ہے انہوں نے پیش کیا۔ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ تعلق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کا جو حق ہے اس کو ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو طاق کی زینت بنا دیا جائے۔ قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر قیمتی قرآن کے خوشنما نسخے کو قیمتی جزدان میں سمیٹ کر ہم اس کے حوالے کر دیں۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، قرآن کے انوار و برکات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ صرف کسی کے گھر میں میت ہو جائے، کہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر قرآن اس کے نام پر پڑھنا، یقیناً قرآن کی برکات ہیں، اس کا فیض پہنچتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتار دو، اپنی عملی زندگی کے اندر اسے لے آؤ۔ اللہ کا کلام تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن تم سے کیا کہتا ہے، اور قرآن کے عزت و احترام کے تقاضے کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو اتارو اور اپنی عمل کی زندگی میں اسے داخل کرو۔ ہم اللہ کے محبوب اگر بن سکتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر امام ہیں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت والجلال کی انہوں نے زیارت کی، اللہ سے پوچھا کہ پروردگار ہمیں کوئی ایسا کلمہ، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم اس کو پڑھ کر آپ سے قریب ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے امام احمد بن حنبل کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے احمد، اگر میری قربت چاہتے ہو تو میرے کلام کو پڑھا کرو، میری کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ جب تم میری کتاب کی تلاوت کرو گے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری دستگیری کرے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو ہم اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید اذا اصابہ الماء۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح سے لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو پانی کی وجہ سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے دل میں بھی مورچہ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اگر دل پر زنگ لگ جائے گا تو اس دل کا مورچہ اور دل کے زنگ کو کس طرح سے صاف کیا جائے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقہ بتایا دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ اگر تم اپنے قلب کو، اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتے ہو، گناہ کے میل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اس زنگ اور مورچے کو جو دل پر معصیت کی وجہ سے لگا ہے اس کو نور اور روشنی کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہو، تو تم دو کام کیا کرو۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی رہو، یاد رکھو، یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا پائی پائی کا حساب چکانا ہے۔ تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور دوسری چیز دل کے میل کو صاف کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا مشغلہ رکھا کرو، اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، چاہے کہیں بیٹھ کر پڑھے، تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں،
اور پڑھنے والے کے قرآن کو کان لگا کر اس طریقے پر سنتے ہیں جس طریقے سے ایک گانے کا شوقین جب کوئی اچھا گانے کی آواز اس کے ساتھ کان پر پڑتی ہے تو بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور اگر اس بیچ کوئی بول دے، کوئی بات کرے تو وہ بھی ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ گانا سن رہا ہوں اور تم اس میں خلل ڈال رہے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کان لگا کر سنتے ہیں اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ اگر تم دنیا کی آفت و بلیات سے، فتنوں سے حفاظت، اپنے جان، اپنے مال، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، روزی کے اندر خیر و برکت بھی پیدا ہوگی۔ آخر میں پھر ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس اجلاس کے ثمرات کو، ان کے انوار و برکات کو پوری بستی پر عام اور تام فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہر سال چلتا رہے اور اچھے سے اچھے بچے مکمل تیاری کر کے آئیں اور پھر اپنے مشق کا نمونہ حضرات قرہ اور حضرات علماء کے سامنے پیش فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی پروگرام ہے، 1 بج گیا ہے، اگر کوئی نظام ہے تو بتاؤ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالی حضرت والا کی قیمتی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں آج کے صدر اعلی وقار حضرت مولانا مفتی جاوید احمد صاحب دامت برکاتہم کو، اور اسی طرح امام شہر مئو قاری مسیح الرحمن صاحب، دونوں بزرگوں سے درخواست ہے کہ زحمت دے کر کے ذرا تشریف لائیں، اور مولانا قمر الزما صاحب کام شروع کراؤ جی، وہ آتے رہیں گے، ٹائم نہیں ہے، بالکل جلدی کام شروع کرو، نام پیش کرو۔ حضرت مولانا جناب عبداللہ ناصر صاحب دامت برکاتہم کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی جاوید صاحب اور حضرت مولانا قاری مسیح الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں آپ کی سال پوشی ہو جائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا وجود باوجود ہم لوگوں کے درمیان ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے آج ظہر کی نماز کے بعد جو مکاتب قرآنیہ کے اندر 15 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے بطرز نورانی قاعدہ، ان کو انعام دینے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بچے آئیں اور انعام حاصل کریں۔ محمد صہیب ولد حافظ معراج الدین صاحب، محمد اقدس ولد اخلاق احمد صاحب، جیسے بچوں کا نام بولا جا رہا ہے وہ جلدی جلدی اسٹیج پہ آتے جائیں اور اپنا انعام لیتے جائیں۔ یہ مائک ہٹا دیجئے یہاں سے۔ تیسرے نمبر پہ محمد التمش ولد جمال اختر صاحب، حسن ضیاء ولد مہتاب عالم صاحب، کاشف ضیاء ولد مہتاب عالم صاحب، محمد عزیر ولد فیاض احمد صاحب،
محمد حریرہ ولد محمد فیصل صاحب، محمد ساجد ولد حسان احمد صاحب، یہ بچے ترتیب وار آتے رہیں اور اپنا اپنا انعام حاصل کرتے رہیں۔ محمد رافق ولد حافظ رفیق احمد صاحب، محمد ریحان ولد حافظ فرید احمد صاحب، راقان جمیل ولد جمیل احمد صاحب۔ یہ 11 بچے ہیں جنہوں نے نورانی قاعدے کے طرز پہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور 4 بچیاں ہیں، ذکرہ خاتون بنت سلیمان احمد صاحب، مدیحہ خالد بنت خالد نثار احمد صاحب، صفا ہاجرہ بنت محمد مستقیم صاحب، ماہین ہاشمی بنت مہتاب عالم صاحب۔ یہ بچیاں بھی آئیں اور اپنا اپنا انعام لے جائیں۔ ان 15 بچے اور بچیوں نے 6 مکاتب کے اندر ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ اچھا 2 مکاتب کے یہ بچے اور بچیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو تابناک بنائے۔ کون سی بچی نہیں ہے؟ خالد نثار صاحب کی بچی نہیں ہے، وہ خود آئیں اور انعام لے لیں۔ پہلا پروگرام جو مکاتب کے بچوں نے اسلامی کوئز کے عنوان پر پیش کیا تھا، میں ان بچوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ محمد ریحان ولد محمد سراج صاحب، یہ کوئز والے نا۔ شفیق جوہر ولد حافظ جوہر علی صاحب، عبد الصمد ولد حافظ رفیق احمد صاحب، محمد عریف ولد محمد اجمل صاحب، عبد الرحیم ولد منیر الدین صاحب، محمد شادان ولد محمود عالم صاحب، محمد تابش ولد شکیل احمد صاحب۔ یہ 7 بچے ہیں جنہوں نے کوئز کا پروگرام پیش کیا، اور ماشاءاللہ بہترین جواب انہوں نے دیا ہے۔ چونکہ یہ مظاہرہ تھا، مسابقہ نہیں تھا، اس لیے سارے بچوں کو مساوی درجے کا انعام دیا گیا ہے۔ تو دوستو، اب آئیے اس گھڑی کا جس کا انتظار آپ بے صبری سے کر رہے ہیں، یعنی مسابقہ حفظ قرآن کریم، جس میں میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے اس مسابقے کے سائل کی حیثیت سے جناب قاری مسعود احمد صاحب کا، اور ان کے معاون قاری اقبال احمد صاحب کا، اور اسی طریقے سے حکم صاحبان کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ اور بڑے ہی مہارت کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ حکم حضرات کا فیصلہ ہی آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا، تو آئیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس مسابقہ حفظ قرآن کریم میں تیسری پوزیشن لانے والے کو دعوت دی جائے۔ پہلے پوزیشن وہ کون سا خوش نصیب طالب علم ہے؟ تو دل تھام کے بیٹھے، اس کے نام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ خالد ابن نیاز احمد۔ یہ تالی نہیں، یہ تالی والی مجلس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ مدرسہ منبع العلوم خیر آباد، ان کے استاد محترم حافظ ابو سعد صاحب قاسمی ہیں۔ اس طالب علم نے 300 نمبرات میں سے 271 نمبر حاصل کیا۔ پہلا انعام واشنگ مشین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، ورنہ تو صحیح معنوں میں جو ان کی قربانیاں ہیں ویسا انعام نہیں دیا جا سکتا ہے ان کو۔ دوسری پوزیشن
جس خوش نصیب طالب علم نے حاصل کیا ہے، سارے مصاحبین کے دل دھڑک رہے ہوں گے، یقیناً دھڑکنے بھی چاہیے، وہ ہے التمش ضیاء۔ التمش ضیاء ابن سلمان احمد صاحب، مدرسہ جامعہ نور الاسلام ولید پور، ان کے استاد ہیں حافظ سمیع اختر صاحب۔ کولر باوجود کہ گرمی کا موسم جا رہا ہے لیکن پھر بھی مصاحبین پسینے پسینے ہو گئے، کولر لے جائیں اور پسینہ خشک کریں اور محنت کریں، اللہ اور ترقی عطا فرمائیں طلبہ کو۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عفان ابن ابو سعد صاحب، مدرسہ معروفیہ بلوا کرتھی جعفر پور، پورا معروف، قاری شفیق الرحمن صاحب کا شاگرد۔ دوسری پوزیشن لانے والے طالب علم نے 300 میں سے 255 نمبر حاصل کیا ہے، اور تیسری پوزیشن والے طالب علم نے 1 نمبر کم 254 نمبر حاصل کیا ہے، اور انعام میں اسے سائیکل دی جا رہی ہے۔ جی تیسرا سائیکل، جی۔ اور جیسا کہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب نے کہا تھا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو آئیے اب وہ جو بچے 5 رہ گئے ہیں وہ ناکام نہیں ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق مراتب حکم صاحبان کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ آئیے محمد انشال ابن محمد عارف، مدرسہ اشرف العلوم حمید پور ندوہ سرائے، قاری محمد عاصم صاحب کے شاگرد، 229 نمبر اس طالب علم نے حاصل کیا ہے۔ محمد سعد ابن محمد ساجد، مدرسہ مرقات العلوم مئو، قاری محمد اکرم صاحب کا شاگرد، 186 نمبر اس نے حاصل کیا ہے۔ محمد زہیر ابن شاہ عالم صاحب، مدرسہ عربیہ دارالعلوم بری پور محمد آباد گہنا، حافظ انوار الحق صاحب کا شاگرد ہے، 242 نمبر اس نے حاصل کیا ہے۔ اور محمد ندیم ابن معین الدین، جامعہ مفتاح العلوم بڑی مسجد گدڑی بازار بلیا، حافظ عبداللہ فرحان صاحب خیر آبادی کا شاگرد، 133 نمبر اس نے حاصل کیا ہے۔ اور محمد حارث ابن اکرام الحق صاحب، مدرسہ عربیہ امداد العلوم کوپا گنج مئو، جو شاگرد قاری بہاؤالدین صاحب کا، 245 نمبر اس نے حاصل کیا ہے، یعنی چوتھے نمبر پہ رہا ہے یہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان سارے مدارس کے ذمہ داران کا جنہوں نے قربانیاں دی، خود بھی تشریف لائے، اپنے سرپرستوں کو بھی بھیجا، اور ان کی محنتوں اور کوششوں سے آج کی یہ مجلس آراستہ کی گئی۔ اسی طرح ہم شکر گزار ہیں ایک بار پھر اپنے تمام حکم صاحبان کے اور سائل اور ان کے معاون کے، اور اسی طرح آج کی اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات علماء کرام تشریف لائے ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اب سارے حضرات بیٹھ جائیں، رات کا گویا کی یہ آخری پہر شروع ہونے کو ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنی دعائے مستجاب پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد ما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انت اہل التقوى و اہل المغفرہ۔ اللہم اعنا عن تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل القرآن لنا شافعا ومشفعا
بین یدیک یوم المحشر۔ اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس کے منتظمین کو قبول فرما، اے اللہ اس کے معاونین کو قبول فرما، اور جن بچوں نے آپ کے کلام کو، آپ کی کتاب کو اپنے سینے میں آپ کی مدد سے محفوظ کیا ہے، اے اللہ ان بچوں کے سینے کو اپنے کلام کا گنجینہ بنا دے، اے اللہ اچھا پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ آپ کی توفیق سے انہوں نے یاد کیا ہے، اے اللہ آخری سانس تک اپنے کلام کو ان کے سینوں میں محفوظ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قرآن کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی اور نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان، اعمال، اخلاق، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ حرام روزی سے حفاظت فرما، دین پر استقامت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، وصلی اللہم وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔